السلام علیکم دوستوں، سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی کانفرنس میں مجھے دعوت دی کہ میں بھی اپنے خیالات آپ کے ساتھ شیئر کروں، سانجھے کروں۔ ظاہری بات ہے کہ سب سے پہلا سوال آپ کے ذہن میں یہی ابھرے گا کہ کیا ایک مرد کو خواتین کے مسائل پر بات کرنی چاہیے یا نہیں؟ آخرکار ایک مرد کے پاس کون سے ایسے تجربات ہو سکتے ہیں جو کہ خواتین کے لیوڈ ایکسپیرینسز سے کمپیئر کیے جا سکیں؟ خواتین جب اپنے مسائل پر بات کرتی ہیں تو اپنے لیوڈ ایکسپیرینسز سے، اپنی تجربات سے وہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں، جو انہوں نے دیکھا ہوتا ہے، جو ان کے ساتھ بیتی ہے، اسی پر وہ بنیاد رکھ کے بات کر سکتی ہیں۔ تو ظاہری بات ہے ایز اے مرد میں ان تجربات سے تو نہیں گزرا جو کہ خواتین گزرتی ہیں، لہٰذا میں اس سبجیکٹو کویسچن پہ کسی قسم کی کوئی روشنی نہیں ڈال سکتا، کوئی بھی مرد نہیں ڈال سکتا۔ مگر دوسرا پہلو ضرور ہے، اور وہ یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں خواتین کی آزادی کی یا خواتین کی ایمنسپیشن کی یا ان کے حقوق کی، تو در حقیقت ہم بات کر رہے ہیں مرد اور عورت کے درمیان تعلقات کی، اور اس کے حوالے سے کوئی بھی مرد ہو یا عورت، کوئی بھی انسان اس سماج کے اندر جو رہتا ہے وہ اس موضوع پر بات کر سکتا ہے، کیونکہ یہ موضوع جو ہے صرف خواتین کے لیوڈ ایکسپیرینسز اور تجربات سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو کہ دونوں کے درمیان جو آپس کے تعلقات بنتے ہیں ان سے تعلق رکھتا ہے۔ جب میں آپس کے تعلقات کی بات کر رہا ہوں تو ظاہری بات ہے میں صرف اس کی بات نہیں کر رہا کہ میری بیوی سے کیا تعلق ہے یا میری بیوی کا میرے سے کیا تعلق ہے، بلکہ میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر عورت کا کیا رتبہ ہے، مرد کا کیا رتبہ ہے، عورت کا کیا کردار ہے، مرد کا کیا کردار سمجھا جاتا ہے، عورت کو کیا سٹیٹس دیا جاتا ہے سوسائٹی میں، مرد کو کیا سٹیٹس دیا جاتا ہے سوسائٹی میں۔ چارلز فوریر نے ایک بڑا مشہور فقرہ بولا جو کہ پھر بعد میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ منسلک کیا گیا، بادشاہ خان کے ساتھ بھی منسلک کیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی تہذیب، کوئی سماج کتنی ترقی کر رہا ہے تو معاشی معاملات کو چھوڑ دیں اور صرف اس چیز پر توجہ دیں کہ خواتین کے حوالے سے کیا وہ خواتین کو حقوق دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، پوزیشن اینڈ اسٹیٹس آف ویمن کیا ہے سوسائٹی میں۔ کوئی بھی سوسائٹی ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی ماسٹر نیریٹو ہوتا ہے، جس طرح محمد وسیم صاحب اپنی کتاب کانفلکٹ ان پاکستان میں بات کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ماسٹر نیریٹو ہوتا ہے جو سوسائٹی پر بہرحال کسی نہ کسی شکل میں ڈومینیٹ کرتا ہے۔ آج پاکستان کے اندر آپ اس کو اسلامک ماڈرنزم کہہ لیں یا ماڈرن اسلام کہہ لیں یا ماڈرنسٹ اسلام لفظ دے دیں، جیسا بھی لفظ اس کو دینا چاہیں، مگر آپ جانتے ہی ہیں کم و بیش کہ اس میں جدیدیت بھی کا ایک پہلو بھی شامل ہے یا کرنے کی کوشش ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ٹریڈیشن کے ایک پہلو کو ساتھ رکھنے کی کوشش ہے۔ اور اس نیریٹو کے اندر براڈلی اسپیکنگ اگر ہم دیکھیں کہ خواتین کی کیا پوزیشن ہے تو ابھی فی الحال اس پہ کافی ڈیبیٹ جاری ہے، اور خاص طور پہ عورت مارچ کے ابھرنے کے بعد یہ ڈیبیٹ اور یہ کویسچن دوبارہ سے کھل اٹھا ہے کہ عورت کا کیا کردار ہونا چاہیے سوسائٹی کے اندر۔ ظاہری بات ہے سوسائٹی کے اندر وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ عورت کا کردار یہی ہونا چاہیے کہ فیملی چادر اور چار دیواری کے اندر وہ رہے، اور اسی کے اندر اس کا پورا ڈومین جو ہے محدود ہو، اور اس کا کام نہیں ہے کہ وہ باہر جائے، گھر سے باہر نکلے ایسے سماج کے اندر جہاں پہ وہ اپنے محرم کے بغیر ہے، اور وہاں جا کے وہ کام کرے، وہ تعلیم حاصل کرے، یہ سب چیزیں کرے۔ انفیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پڑوس ملک کے اندر، افغانستان کے اندر، خواتین کی پڑھائی بھی بالکل تیسری جماعت سے آگے ختم کر دی گئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کو ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، مگر یہ کو ایجوکیشن کا مسئلہ نہیں ہے، وہ اسکول جو صرف خواتین کے لیے کیٹر کر رہے تھے ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کام کاج کے حوالے سے جو ملازمتیں خواتین کو ملی ہوئی تھیں، چاہے وہ حکومتی تھیں یا وہ پرائیویٹ لیول پر تھیں، ان میں بھی ختم کر دیا گیا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ گھر جائیں۔ تو لہٰذا ایک ایلیمنٹ وہ بھی ہے جو سمجھتا ہے کہ جی خواتین کا جو ڈومین آف لائف ہے وہ صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک اچھی بیوی ہوں، ایک اچھی ماں بنے، مگر یہ کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دوڑ میں، وہ معیشت کی دوڑ میں، بزنس کی دوڑ کے اندر اور باقی تمام شعبوں کے اندر اس کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، اور سیاست میں تو ان کا بالکل خیال ہے کہ خواتین کو شامل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری طرف آبویسلی وہ لوگ ہیں جو جدیدیت کی طرف زیادہ زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کہ ہمارا ریلیجن یا ہمیں کسی حوالے سے بھی خواتین کو محدود رکھنا چاہیے چادر اور چار دیواری کے اندر، بلکہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ خواتین جو ہیں وہ پڑھے لکھیں بھی اور وہ کام بھی کریں اور سب کچھ کریں، اور آف کورس وہ ساتھ ساتھ اپنا یہ کردار بھی پورا کریں گی ہی، یعنی کہ ایز اے وومن، ایز اے وائف اینڈ ایز اے مدر وغیرہ۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواتین کا جو اسٹیٹس آف ویمن ہے سوسائٹی کے اندر، اس حوالے سے جو فیمنسٹ موومنٹ ابھری تو وہ خود بذات خود کئی مراحل سے گزری، اور اس کے اندر کئی سکولز آف تھاٹ ہیں. بہت سارے لوگ اس بات پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فیمنزم جو ہے وہ ایک ہی موومنٹ ہے. انفیکٹ ایسا نہیں ہے، اور انفیکٹ فیمنزم کا جو لفظ ہے اگرچہ اب اس کو براڈ معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وہ تمام تحریکیں جو خواتین کے حقوق کی بات کرتی ہیں یا پیڈریسری پیٹریارکل سوسائٹی کو ختم کرنے کی بات کرتی ہیں، ان تمام تحریکوں کو فیمنزم کے اندر شامل کیا جاتا ہے. بلکہ مگر ایکچوئل ریالٹی یہ ہے کہ بہت ساری ایسی تحریکیں تھیں جو فیمنسٹ موومنٹ سے باہر تھیں. بہرحال وہ یہ کہتی تھیں کہ پیٹریارکی کو ختم کیا جائے، جس میں مارکسسٹ موومنٹ بھی شامل تھی. اور آپ شاید اس بات کو جانتے ہوں یا شاید نہ جانتے ہوں کہ جو یہ 8 مارچ کا فنکشن ہے، یہ انفیکٹ کلارا زیٹکن اور اس زمانے کی مارکسسٹ پارٹی یعنی جرمن سوشل ڈیموکریٹک لیبر پارٹی نے یہ فنکشن شروع کیا. انہوں نے کہا کہ 8 مارچ کو ہم ویمنس ڈے منائیں گے اور پوری دنیا کے اندر منائیں گے، اور فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم اس کو ایک بیسکلی کمیونسٹ ہالیڈے سمجھا جاتا تھا کہ یہ کمیونسٹ کنٹریز میں منایا جاتا ہے اور کمیونسٹ اس کو مناتے ہیں. پھر فائنلی جا کے یونائٹڈ نیشنز نے اس کو اڈاپٹ کیا تو پھر سب نے اس کو منانا شروع کیا. مگر بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ فیمنزم سے باہر بھی تحریکیں کئی رہیں جو کہ خواتین کی نجات کے بارے میں بات کر رہی تھی. ایک کا میں نے ذکر کیا یعنی کہ وہ مارکسسٹ موومنٹ تھی. ایک اور آبویسلی لبرل موومنٹ تھی جس میں جان اسٹوارٹ مل اور اس کے ساتھ اس کے اندر جو لبرل ٹریڈیشن تھا، جان اسٹوارٹ مل نے بہت اچھی چیزیں، بہت اچھے آرٹیکل لکھے خواتین کے حقوق کے حوالے سے. تو ایک لبرل ٹریڈیشن بھی تھا کہ جی خواتین کے حقوق کو پامال نہیں کرنا چاہیے، اور ہم جو ہیں یعنی سوسائٹی جو ہے اس میں کچھ ٹریڈیشنز کی وجہ سے، کچھ سپرسٹیشنز کی وجہ سے، کچھ ریلیجن کی وجہ سے، کچھ ریاستی امور کی وجہ سے ہم نے خواتین کی پوزیشن کو بہت نگلیکٹ کیا. تو یہ ایک لبرل ٹریڈیشن تھا جو فیمنزم سے باہر تھا. ایک مارکسسٹ ٹریڈیشن تھا وہ بھی فیمنزم سے باہر تھا، اور ایک پھر فیمنسٹ ٹریڈیشن بھی پیدا ہوا جو کہ ان دونوں سے بلکہ علیحدہ ٹریڈیشن تھا، اپنی جگہ اپنی ایک مخصوص دھارا آپ اس کو کہہ لیں اس زمانے میں تھا. مگر بہرحال آج کے زمانے میں ہم شاید اس کو اس طرح سے نہیں دیکھتے. جو بھی تحریک ہے چاہے وہ لبرل ہے یا وہ سوشلسٹ ہے یا وہ اس قسم کی ٹریڈیشنل فیمنسٹ ہے، ان سب کو ہم لیبل کر لیتے ہیں کہ اگر یہ خواتین کی برابری کی بات کریں، خواتین کے حقوق کی بات کریں، تو ان سب کو براڈلی ہم فیمنزم کے دائرے کے اندر ہی شامل کر لیتے ہیں. تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دا براڈ سینس جب ہم فیمنزم کی ٹرم کو استعمال کرتے ہیں، ہماری اس سے مراد اکثر و بیشتر یہی ہوتی ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی جس کے اندر جو اسٹیٹس آف ویمن ان سوسائٹی ہے وہ مردوں کے برابر ہو. اب جیسے ہی برابر کا لفظ آتا ہے تو لوگ اسی پہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی مرد اور عورت کیسے برابر ہو سکتے ہیں، یہ تو قدرت نے ان کو برابر پیدا نہیں کیا. مرد کے پاس جسمانی طاقت زیادہ ہوتی ہے، عورت کے پاس جسمانی طاقت کم ہوتی ہے. مرد بچے نہیں پیدا کر سکتا، عورت بچے پیدا کر سکتی ہے. لہٰذا جسمانی اعتبار سے جب مرد اور عورت مختلف ہیں تو پھر ان کو سماجی اعتبار سے برابر کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے. آپ غور کریں کہ انفیکٹ جسمانی اعتبار سے تو ایک بزرگ مرد اور ایک نوجوان مرد میں بھی بڑا فرق ہے. ایک نوجوان جو ہے ایک بزرگ مرد سے بہت زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے، مگر سماجی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ جو بزرگ ہے وہ نوجوان سے زیادہ طاقتور ہوگا. اکثر جو آپ دیکھیں گے کہ ملینئرز، بلینئرز، ٹریلینئرز، بڑے بڑے پولیٹیشینز ہیں، لیڈرز ہیں کمیونٹی کے اندر، وہ 60 ایئرز اینڈ پلس کے ہی ہوتے ہیں یا 50 ایئرز اینڈ پلس کے ہوتے ہیں. اور جو 20s کے اندر بندہ ہوتا ہے وہ کوئی بہت بڑا لیڈر بن کے ایمرج نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو، نہ ہی وہ بہت امیر ہوتا ہے، نہ ہی وہ بہت سماجی طور پہ طاقتور ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے سماجی طاقت کا جسمانی طاقت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اگر تعلق واسطہ ہوتا تو جسمانی طاقتور جو لڑکے ہیں وہ پھر سوسائٹی کو رول کرتے، اور وہ تو آپ جسمانی طور پہ اپنی 20s میں سب سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. تو دیٹس ناٹ دا کیس ایٹ آل کہ جسمانی طاقت کا اس چیز سے کوئی تعلق واسطہ ہو کسی قسم کا. جب ہم سماجی حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم انہی چیزوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ فرسٹ آف آل کہ بھئی آپ کو کیا یہ رائٹ ہے کہ نہیں کہ آپ اپنے جو سوسائٹی کے اندر سیاسی فیصلے ہو رہے ہیں اس کے اندر آپ کے کیا رائٹس ہیں، کیا حقوق ہیں. کیا آپ الیکٹ کر سکتے ہیں، کیا آپ خود الیکٹ ہو سکتے ہیں، کیا آپ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں، کیا آپ ممبر آف پارلیمنٹ بن سکتی ہیں، اینڈ سو آن. یہ کویسچنز ہیں. جب ہم معاشی حقوق کی بات کرتے ہیں تو پھر اگین ہم ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں کہ کیا آپ کے پاس رائٹ آف امپلائمنٹ ہے، کیا آپ کو ایکول پے فار ایکول ورک ملتا ہے، کیا آپ کے پاس وہ سہولیات ملتی ہیں جو ضروری ہیں کہ بھئی آپ کے لیے بھی ایکول اپرچونٹی پیدا ہو ان دا ورک پلیس، یا آپ کو ورک پلیس سے جان بوجھ کر باہر نکالا جاتا ہے. جب ہم ثقافت کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم ان چیزوں کی بات کرتے ہیں کہ پبلک اسپیسز جو ہیں کیا ایسا کلچر جان بوجھ کے بنایا گیا کہ جس کے اندر عورتوں کو پبلک اسپیسز سے کلچرلی ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے، یا کیا ان پبلک اسپیسز کو انکلوسیو بنایا جاتا ہے.
سو دیز آر دا ریئل کویشچن. جب ہم سماجی برابری کی بات کرتے ہیں یا حقوق کی بات کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہم اس چیز کی بات نہیں کر رہے کہ مرد اور عورت جو ہیں وہ جسمانی اعتبار سے ایگزیکٹلی ایک دوسرے کے برابر ہو جائیں گے یا ایک جیسے ہو جائیں گے. یہ ہو نہیں سکتا اور آبویسلی یہ کوئی کوشش کر بھی نہیں رہا. اگرچہ اس میں ایک اور فورتھ وے فیمنزم میں ڈبیٹ ضرور ہے کہ کیا واقعی یہ جسمانی جو ڈفرینسز ہیں یہ اتنے نمایاں ہیں جتنے کہ بنائے جاتے ہیں. آفٹر آل بہت سارے اسکالرز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دیر از اے اسپیکٹرم, ایک اسپیکٹرم ہے, بجائے اس کے کہ آپ اس کو بائنریز میں سوچیں کہ جی یا تو آپ مرد ہیں یا عورت ہیں, بلکہ آپ اس کو ایک اسپیکٹرم کے طور پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. میسکولین ٹریٹ سے, بایولوجیکل میسکولین ٹریٹ سے آپ شروع کرتے کرتے بایولوجیکل فیمنن ٹریٹس تک ایک پوری اسپیکٹرم کو ریکگنائز کر سکتے ہیں, جس میں کہ ٹھیک ہے آپ آربیٹری لائن ایک کھینچ سکتے ہیں یا کھینچنے کی کوشش کریں گے, مگر اکثر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ قدرتی طور پر ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ جن کو آپ کیٹیگرائز نہیں کر سکتے بایولوجیکلی انٹو میل اور انٹو فیمیل, اور وہ خود بھی ذہنی طور پر ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی ایک یا دوسرے جینڈر کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں, اور بایولوجیکلی بھی ان کو ایک یا دوسرے جینڈر کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا جو ہے وہ شاید بہت مشکل کام ہے. یہ کو میں ایسی بات نہیں کر رہا جو کہ بڑی تعجب کی بات ہے, آپ بھی اسی طرح ہزاروں سالوں سے لوگ اس علم کو لوگوں کے پاس یہ علم ہے کہ نیچرلی اسپیکنگ دیر آر مینی پیپل ہو آر بورن ان دس ورلڈ جو کہ ایسے فزیکل فیچرز کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں جو کہ کلیئرلی آپ ان کو کسی ایک یا دوسرے جینڈر کے اندر کیٹیگرائز نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اس پہ بھی کویشچن پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کیٹیگرائزیشن ہے اس کو بائنری پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے یا اس کو ایز اے اسپیکٹرم دیکھنا ہے بٹوین میل ٹریٹس, بایولوجیکل ٹریٹس اینڈ فیمیل بایولوجیکل ٹریٹس. یہ obviously ساری جو بات ہے یہ تو بڑی بات کی بات ہے جو فورتھ سٹیج فیمنزم میں جا کر شامل ہوتی ہے, جس میں ٹرانسجینڈر کا کویشچن بڑا اہمیت رکھنا شروع کر دیتا ہے اور نان بائنری جینڈرز کا کویشچن بہت اہمیت رکھتا ہے. مگر 20th سینچری میں جب آپ شروع سے ذرا ٹریس کرتے ہیں فرسٹ وے فیمنزم سے تو آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو محنت کی اور جدوجہد کی جس کے لیے بڑی قربانیاں بھی دیں, تو دیر واز اے بیسک فنڈامنٹل پولیٹیکل فریڈمز, جس میں سب سے پہلی فریڈم تو یہ شامل تھی اور حق یہ شامل تھا کہ جی ووٹ دینے کا حق ہونا چاہیے خواتین کو. اندازہ کریں کہ ارلی 20th سینچری کے اندر سے پہلے خواتین کو ووٹ دینے کا حق بھی نہیں تھا. تو سوویت یونین کے اندر جب بولشوک ریولوشن ہوا تو یورپ کے اندر انہوں نے, پورے سوویت یونین کے اندر انہوں نے خواتین کو یہ ووٹ دے دیا. اس وقت تک باقی یورپ کے اندر نہیں تھا, نیوزی لینڈ کے اندر تھا اور ایک آدھ شاید اور جگہ کے اندر کچھ حد تک ان خواتین کے پاس رائٹ ٹو ووٹ تھا جن کے پاس کچھ پراپرٹی وغیرہ ہوتی تھی, بٹ جنرلی یونیورسل فرینچائز جو ہے وہ دنیا کے اندر نہیں ہوا کرتی تھی. پھر 1920s کے اندر انگلینڈ وغیرہ نے اور فرانس, انفیکٹ فرانس نے تو 44 تک جا کے خواتین کو ووٹ دیا, اور سوئٹزرلینڈ نے جا کے 75 میں جا کے خواتین کو ووٹ دیا, یعنی بہت لیٹ دیا. ان سے پہلے انفیکٹ یہاں پاکستان کے اندر خواتین کو اور انڈیا کے اندر, بنگلہ دیش کے اندر, بر صغیر کے اندر خواتین جو ہیں وہ ووٹ کر رہی تھیں ان ملکوں سے پہلے. سو بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے کہ فرسٹ ویو آف فیمنزم کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ سیاسی اعتبار سے لوگوں کو برابر کرنا. سیکنڈ ویو آف فیمنزم یہ شروع ہوئی کہ انہوں نے سیکشولیٹی کے کویشچنس کو ٹیک اپ کرنا شروع کیا اور ود ان دا ہوم جو ریلیشنز ہیں ان کو ٹیک اپ کرنا شروع کیا کہ مرد اور عورت یعنی خاوند اور بیوی جو ہیں ان کے درمیان کیا تعلقات ہیں, کیسے تعلقات ہیں, ود ان دا ہوم کیسے تعلقات ہیں, اور سیکشول فریڈمز کی بھی بات کرنی شروع کی ان دا لیٹ 1960s, اور اس قسم کے اور بہت نئے ریڈیکل قسم کے سلوگنز دیے. اور یہ وہ پیریڈ تھا جہاں ایکول پے فار ایکول ورک کی بات بھی ہوئی. تو لہٰذا 68 کے اندر فیمنسٹ موومنٹ نے بڑی تیزی سے, اینٹی ویٹنام وار موومنٹ بھی چل رہی تھی, انوائرمنٹلسٹ موومنٹ, ریس موومنٹ بھی چل رہی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ فیمنسٹ موومنٹ بھی جس کو سیکنڈ ویو فیمنزم کہتے ہیں وہ بڑی تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہی تھی ان دا ویسٹرن ورلڈ. اور اس کی وجہ سے بہت سارے ایٹیٹیوڈس چینج ہوئے, اور آپ بڑے حیران ہوں گے یہ سن کے کہ ایک طرف جہاں پہ یہ خواتین فریڈمز کی بات کر رہی تھیں انکلوڈنگ سیکشول فریڈمز کی بھی بات کر رہی تھیں, تو دوسری طرف جس چیز کو آپ شاید ایسوسیٹ کرتے ہیں سیکشول فریڈم کے ساتھ اس کے وہ بہت سا خلاف تھیں. مثال کے طور پہ وہ سیکس ورک کے بہت سا خلاف تھیں, پروسٹیٹیوشن کے بہت سا خلاف تھیں, وہ پورنوگرافی کے بہت سا خلاف تھیں, اس تمام کلچر کے بہت سا خلاف تھیں جس کے اندر خواتین کو آبجیکٹیفائی کیا جاتا تھا فلم میں, ٹیلی ویژن میں, ایڈورٹیزمنٹ میں اینڈ سو آن, اور ایک سیکشول آبجیکٹ بنایا جاتا تھا. اس آبجیکٹیفیکیشن کے وہ ٹوٹلی خلاف تھیں کیونکہ وہ کہتی تھیں کہ یہ انفیکٹ عورتوں کی اپنی ایجنسی سے پیدا
کردہ چیز نہیں ہے. انفیکٹ یہ کوئی کسی اور کی ایجنسی اس میں شامل ہے. ایک خاتون کو استعمال کیا جا رہا ہے ایز اے سیکس آبجیکٹ, اس کو ایک آبجیکٹ بنایا جا رہا ہے, اور اس کے وہ بہت سا خلاف تھی. پروسٹیٹیوشن کے حوالے سے بھی ان کا یہ کہنا تھا, یا سیکس ورک کے حوالے سے بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ پیٹریارکی کی نشانی ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کا جسم کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں اپنے پلیجر کے لیے, اور انہوں نے ایک پوری کمیونٹی آف ویمن بنائی ہوئی ہے جس کا صرف یہی مقصد ہے. تو وہ چاہتی تھیں کہ یہ پروسٹیٹیوشن جو ہے وہ ختم کی جائے, بلکہ وہ کہتی تھیں کہ a woman has been prostituted, وہ یہ لفظ استعمال کرتی تھیں جس سے ان کی مراد یہ تھی کہ جس طرح ان کو ایک طرح سے عورت کو غلامی کے اندر بیچا گیا. تو اور آبویسلی اسی حوالے سے پورنوگرافی اور جو میل انٹرٹینمنٹ کے اس زمانے کے کلبز وغیرہ ویسٹ کے اندر پائے جاتے تھے, پلے بوائے کلب وغیرہ, اس طرح کی چیزوں کی وہ بہت سا خلاف تھی. انفیکٹ اس پہ ان کلبز وہ چھاپا مار کے ان کو بند کرنے کی بھی کوشش کرتی تھیں, ان کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتی تھیں, جس طرح گلوریا اسٹائنر نے کیا کہ دیکھیں یہاں کا اصل کلچر کیا ہے اور خواتین کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے ایز میئر آبجیکٹس. اس کے خلاف کچھ ریئیکشن وغیرہ بھی ہوا, اور ریئیکشن میں یہ چیز شامل تھی کہ کچھ خواتین نے یہ کہنا شروع کیا کہ جی یہ دس از گون ٹو مچ ٹورڈز اے پیورٹینیکل سائڈ, اور تو اس کے خلاف ایک پورا پیریڈ کلچرل وارز کا شروع ہوا جن کو سیکس وارز کا لفظ بھی دیا جاتا ہے. اور پھر ایک نیا پیریڈ جو ہے وہ ڈیولپ ہوا جس میں تھرڈ ویو فیمنزم کا کویشچن شروع ہوا. اب تھرڈ ویو فیمنزم بہت ہی دلچسپ ہے اور بہت ڈفرینٹ ہے میں سمجھتا ہوں فرسٹ ویو اور سیکنڈ ویو فیمنزم سے, کیونکہ یہ وہ پیریڈ تھا کہ جب پوسٹ ماڈرن آئیڈیاز فوکو, لیوٹارڈ وغیرہ اور لوگوں کے آئیڈیاز جو ہیں وہ جینڈر اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے اندر زیادہ کامن اور پاپولر ہونے شروع ہو گئے. اس میں ژیک ڈریڈا بھی شامل تھے, اور وہ اس کوشچن کو ہی پرابلمٹائز کرنا چاہتے تھے کہ مرد اور عورت کے درمیان جو بایولوجیکل ڈفرینس ہے وہ کتنا کو ڈفرینس ہے. جیسے آلریڈی میں کہہ چکا ہوں کہ اب کامنلی یہ ایکسیپٹڈ بات ہے کہ جی میل سیکشول ٹریٹس ہوتے ہیں اور ایک اسپیکٹرم ہے جو کہ فیمیل سیکشول ٹریٹس تک جاتا ہے بایولوجیکلی اسپیکنگ. تو یہ بات جو ہے اور پاپولر ہونی شروع ہوئی, اور اس میں جو سیکس اور جینڈر ہے اس میں ایک ڈفرینسیشن جو کہ سیکنڈ ویو فیمنزم کے اندر انٹروڈیوس ہو چکی تھی اس پہ مزید اور ڈیبیٹ کی گئی. وہ ڈفرینسیشن یہ تھی کہ جب کہ سیکس ایک بایولوجیکل چیز ہے کہ جی ہاں میل ہے یا فیمیل ہے, یا ہو سکتا ہے کہ میل اور فیمیل کے درمیان بھی ہو, بٹ بہرحال وہ ایک بایولوجیکل چیز ہے. اور جینڈر جو ہے وہ ایک سوشلائزیشن ہے. سوشلائزیشن سے مراد یہ ہے کہ اگر میں ایک مرد پیدا ہوا ہوں تو پھر میں اپنے باپ سے اور مختلف لڑکوں سے یہ سیکھوں گا کہ لڑکوں کو کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے, اور اسی طرح لڑکیوں کے لیے بھی ایسے ہی ہے کہ لڑکیوں کو کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے, کیا ان کی ہوپس اینڈ ڈریمز, کس قسم کی کتابیں ان کو پڑھنی چاہیے, کس قسم کی ہوپس اینڈ ڈریمز اور ایسپریشنز ان کی ہونی چاہیے, کیا اسکلز ان کو سیکھنی چاہیے, کیا اسکلز لڑکوں کو سیکھنی چاہیے, یہ ساری سوشلائزیشن میں شامل ہے. تو سیکنڈ ویو فیمنزم کا یہ خیال تھا کہ سیکس جو ہے وہ اور جینڈر جو ہے ضروری نہیں کہ الائن کریں, یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ مرد ہے مگر اس کو وہ ان چیزوں کا شوق ہے کرنے کا جو کہ ٹریڈیشنلی خواتین کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے, یا ہو سکتا ہے ایک لڑکی ہے بایولوجیکلی اسپیکنگ مگر اس کو وہ چیزیں کرنے کا شوق ہے جو ٹریڈیشنلی مردوں کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے. تو اس طرح جینڈر جو ہے آپ کی سیکس ایک ہو سکتی ہے اور جینڈر آپ کی بالکل اس کے اپوزٹ ہو سکتی ہے. تھرڈ ویو فیمنزم نے پھر ایک نئی ڈبیٹ جو ہے اسی کویشچن پہ شروع کی, اور وہ یہ شروع کی کہ یہ جو کویشچن تھا, جو ڈفرینسیشن تھی بٹوین سیکس اینڈ جینڈر, اس کو مزید اور پرابلمٹائز کرنا شروع کیا, اور یہ کہنا شروع کیا کہ انفیکٹ جینڈر ہی ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کا سیکس کیا ہے. یعنی کہ جینڈر جو آپ کی سیلف چوزن آئیڈینٹی ہے, اگر آپ نے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں آپ ایز اے میل, تو سوسائٹی کیا آپ کو ایز اے میل ایکسیپٹ کرے یا یہ کہے کہ نہیں یو آر فیمیل. تو جو ٹرانسجینڈرڈ کمیونٹی تھی ان کی یہی خواہش رہی, اور سب سے امپورٹنٹ ان کے لیے بات ہی یہ تھی کہ اگر میں ایک ٹرانسجینڈرڈ پرسن ہوں تو اور میں کسی اور جینڈر کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں تو سوسائٹی بھی اس بات کو ریکگنائز کرے کہ جس جینڈر کے ساتھ میں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہوں سوسائٹی بھی مجھے اسی طرح سے آئیڈینٹیفائی کرے, اور ناٹ جسٹ ایز اے کنسیشن ٹو می بٹ ان اے جینوئن سارٹ آف وے. تو اس کی وجہ سے جو پوری ڈبیٹ کھلی وہ پھر یہ کھلی کہ مے بی جو بایولوجیکل کویشچن ہے وہ اتنا اہمیت رکھتا ہی نہیں ہے, اور انفیکٹ جو آپ کا ایک طرح سے سیلف سلیکٹڈ جینڈر ہے وہی آپ کا ایکچوئل جینڈر تسلیم کیا جائے, مانا جائے, قبول کیا جائے. اس پہ آبویسلی ویسٹ کے اندر پھر بہت جس کو کہنا چاہیے نا آج کل کی کلچرل وارز شروع ہوئی, جس کو فورتھ وے فیمنزم بھی آپ کہہ سکتے ہیں, جس کے اندر یہ کویشچن پھر بڑا ہاٹلی ڈبیٹڈ ہوا کہ جی سیکس جو ہے وہ سیلف سلیکٹڈ ہو سکتا ہے کیا,
کیا یا پھر وہ ایک بایولوجیکل چیز ہے اور اس پہ ڈی این اے وغیرہ پہ بڑی جو ہے نا ڈبیٹس کھلتی چلی گئی. مگر بہرحال ان ڈبیٹس میں ہم فی الحال نہیں جاتے, بٹ جسٹ ٹو ریکگنائز کہ یہ جو ٹرن تھا ٹوورڈز دی آئیڈیا کہ جو سیلف سلیکٹڈ جینڈر ہے وہی انفیکٹ آپ کا سیکس ہے, اور سیکس اور جینڈر کی جو ڈفرینسیشن ہے اس کو ایک طرح سے ایکویٹ کیا جائے. سیکنڈ ویو فیمنزم اور تھرڈ ویو فورتھ ویو فیمنزم میں یہی مین ڈسٹنکشن ہے. اس کے پیچھے جو مین وجہ تھی وہ یہ تھی کہ انفیکٹ دی انڈرسٹینڈنگ کہ جو ہمارے سبجیکٹو کہ اگر آبجیکٹو نالج جیسی چیز ہے کوئی نہیں, یا اگر ہے تو ہم اس کو گراسپ نہیں کر سکتے, جو کہ پوسٹ ماڈرنزم کا ایک مین تھیسس ہے کہ یس دا ورلڈ میں ایگزسٹ آبجیکٹیولی, مگر اس کو آبجیکٹیولی ہم سمجھ نہیں سکتے کیونکہ ہم پوری دنیا کو بہرحال سبجیکٹیولی ہی گراسپ کرتے ہیں, تو سبجیکٹیولی ہی چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. تو اگر ہم آبجیکٹیو ورلڈ کو سبجیکٹیولی ہی سمجھ سکتے ہیں تو ہمارے لیے وہ سبجیکٹیولی ایگزسٹ کرتی ہے. تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ سبجیکٹیولی اگر جس چیز سے میں آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں, جس جینڈر سے میں آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں, وہی انفیکٹ میرا جینڈر ہے. یہ ان کا نقطہ نظر ہے, میرا نہیں. مگر بہرحال وہی اگر میرا جینڈر ہے اور سوسائٹی بھی اس کو اگر ایز مائی جینڈر ایکسیپٹ اور ایکنالج کرتی ہے تو پھر ہی سوسائٹی جو ہے وہ انکلوسیو بن سکتی ہے. تو دس واز ریئلی دا پوسٹ ماڈرن ایپسٹیمک فاؤنڈیشنز آف دا نیو آئیڈیا دیٹ انڈرلائز دا رائٹنگ آف پیپل لائک جوڈتھ بٹلر اینڈ ادرس, جو سیکنڈ ویو اور تھرڈ ویو فیمنزم میں میجر ڈفرینس ہے کہ اگر سیکنڈ ویو فیمنزم جو ہے وہ سیکس کو بہرحال ایز این آبجیکٹیو کیٹیگری دیکھتا ہے اور جینڈر کو ایز اے سبجیکٹیو کیٹیگری دیکھتا ہے, تو تھرڈ ویو اور فورتھ ویو فیمنزم جو ہے وہ یہ جو آبجیکٹیو کیٹیگری کی ٹرمینالوجی ہے اسی کو چھوڑنا چاہتا ہے. ناٹ نیسسریلی بیکاز وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ آبجیکٹیولی دنیا ایگزسٹ نہیں کرتی, مگر اس لیے کیونکہ فلسافکلی وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ جو آبجیکٹیو دنیا ہے اس کو صرف اور صرف سبجیکٹیولی ہی گراسپ کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا اف سبجیکٹیولی آئی فیل کہ I identify with the opposite gender, تو for all intents and purposes society should also accept and acknowledge me in that particular regard. تو آج کل دنیا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی ڈبیٹ بنی ہوئی ہے, اور ڈبیٹ ابھی بھی جاری و ساری ہے, اور اس میں جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے اس کا ایک فیمنسٹ موومنٹ میں اب نیا اور اہم کردار بن چکا ہے, یا کہہ سکتے ہیں آپ کے فیمنسٹ کویشچن پہ, فیمنن کویشچن پہ ایک بہت اہم کردار بن چکا ہے, بیکاز دے اسٹینڈ ایٹ دا in relation to the two main acknowledged genders in society, they stand as a non-gendered people or as a cross-gendered people, جو کہ جس جینڈر میں پیدا ہوئے ہیں اس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. Now where is this debate going to go and what is going to be the results of this, اور ہم یہاں پہ کہاں کھڑے ہیں؟ یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں بھی اپنی سوسائٹی کا ایک تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری سوسائٹی کے اندر ہو رہا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ obviously ویسٹ نے بہت کچھ اکمپلش کیا ہے, وہ ایک انڈسٹریلائز سوسائٹی ہے, بلکہ اس کو تو لوگ کہتے ہیں پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی ہے, اس سینس میں کہ نہ صرف انہوں نے انڈسٹریلائزیشن اچیو کر لی, مگر اتنی انڈسٹریلائزیشن اچیو کر لی کہ ویسٹ کی انڈسٹریلائزیشن اب ویسٹ سے اٹھ کے ایسٹ میں آ گئی ہے, اور وہاں پہ وہ مینلی جو ہے اس کی اکاؤنٹنگ کرتے ہیں, فائنینس کرتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں, اور یہ سب کچھ کنٹرول سینٹرز جو ہیں ویسٹ کے اندر ہیں اور مینوفیکچرنگ سینٹرز جو ہیں ایسٹ کے اندر موو کر چکے ہیں. تو اس سینس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک پوسٹ کنزیومر سوسائٹی, پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی کے اسٹیج آف ڈیولپمنٹ کے اندر چلے گئے, جبکہ ہماری سوسائٹی کے اندر الٹ ہی حال ہے کہ انفیکٹ 1988 تک ہم نے بڑی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی, اس میں کوئی شک نہیں, مگر سنس 1988 ڈاکٹر پرویز طاہر کے بھی فگرز, فیکٹس اینڈ فگرز موجود ہیں, ہم انفیکٹ پر کیپٹا ٹرمز کے اندر اور ایز اے سیکٹر آف جی ڈی پی کے اندر ہماری انڈسٹریلائزیشن جو ہے پیچھے جانی شروع ہو گئی ہے, فار اے ویری اسٹرینج ریزن. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان, ناٹ دی انٹائر تھرڈ ورلڈ, اگرچہ بہت ساری کنٹریز جو ہیں اس کیٹیگری کے اندر شامل ہیں, بٹ سرٹنلی ناٹ چائنا فار ایگزامپل. بنگلہ دیش میں بڑی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, سو ویتنام میں بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی, بٹ بہرحال یہاں پہ ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. اور تو یہاں کی سوسائٹی کے اندر یہ کویشچنز بھی اہمیت رکھتے ہیں. سیکشول ہراسمنٹ کا کویشچن ہے, جینڈر کا کویشچن ہے, اور بہت سارے سیکشوالٹی کا کویشچن ہے. یہ بڑے ٹچی سبجیکٹس ہیں اور جنرلی اس پہ لوگ بات نہیں کرنا پسند کرتے. میرج کا کویشچن ہے, رائٹس ود ان اے میرج کا کویشچن ہے, سیکشول وائلنس کا کویشچن ہے, obviously دوسری فارمز آف وائلنس کا بھی کویشچن ہے. سو یہ سب کویشچنز یہاں پہ امپورٹنس اپنی رکھتے ہیں. تو بہرحال ہمیں یہ بھی ساتھ ساتھ نظر آتا ہے کہ ایٹ دا
بگ میس لیول ان پاکستان ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن ریشیو ہے پاکستان کے اندر، اٹس ون آف دا لوسٹ ان دا ورلڈ. اور اگر آپ جینڈر پیرٹی انڈیکس بھی دیکھیں پاکستان کا تو وہ بھی دنیا میں بہت ہی پیچھے ہے. سیکنڈ لاسٹ، تھرڈ لاسٹ، فورتھ لاسٹ میں ہم ہوتے ہیں اکثر و بیشتر. ہم سے آگے افغانستان جیسی کنٹریز ہوتی ہیں اس انڈیکس میں، یا پیچھے کہہ لیں آپ. تو اس کی جو ایک بہت بڑی وجہ ہے جو کیونکہ جینڈر پیرٹی انڈیکس میں بھی، اس انڈیکس میں بھی ویریس چیزیں وہ دیکھتے ہیں، ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں اور چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور ایک بہت اہم اسٹیٹسٹک جس کو وہ دیکھتے ہیں وہ ہے لیبر فورس پارٹیسپیشن ریشیو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سوسائٹی کے اندر 100 خواتین ہیں تو ان 100 خواتین میں سے کتنی خواتین جو ہیں وہ فارمل امپلائمنٹ کے اندر شامل ہیں. آبویسلی ہر خاتون کام کر رہی ہے، گھر صاف کر رہی ہے، بچوں کا خیال رکھ رہی ہے، بوڑھے ماں باپ کا بھی خیال رکھ رہی ہے، خامند کا بھی خیال رکھ رہی ہے، اور بھی کاموں کے اندر کپڑے بھی دھو رہی ہے، کھانا بھی بنا رہی ہے، گھر کی صفائی بھی کر رہی ہے، بہت کچھ کر رہی ہے. مگر یہ فارمل امپلائمنٹ کے اندر شامل نہیں ہوتا نا، کیونکہ یہ گھر کے اندر آپ کام کر رہے ہیں تو لہٰذا کوئی آپ کو امپلائمنٹ تو نہیں دے رہا، آپ فارمل امپلائی نہیں ہیں. تو فارمل امپلائمنٹ کا جب ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر تو وہ 20% سے بھی کم ہے، یعنی کہ فیمیل کا. یعنی کہ اگر 100 خواتین ہیں تو اس میں سے صرف 20 خواتین جو ہیں ان کے پاس کسی نہ کسی شکل کی فارمل امپلائمنٹ ہے. 80 خواتین جو ہیں ان کے پاس فارمل امپلائمنٹ نہیں. اسی وجہ سے ہمارا GPI جو ہے یعنی جینڈر پیرٹی انڈیکس جو ہے وہ بہت ہی پیچھے ہے. اور سوسائٹی کے اندر بھی ہم نے یہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کر لیا ہے کہ جی خواتین کا لیبر فورس کے اندر پارٹیسپیشن کی ضرورت نہیں. مرد یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو کیا کام کرنے کی ضرورت ہے، میں کما کے لے کے آؤں گا. بلکہ مرد اپنی مردانگی کا معیار اس طرح سے طے کرتے ہیں کہ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آئی کین ارن منی سچ دیٹ مائی وائف ڈز ناٹ نیڈ ٹو ورک. اور دوسری طرف خواتین کو بھی یہ سبق سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کام کر کے آپ بچوں کا خیال رکھیں، ورنہ بچوں کا کون خیال رکھے گا، اور زمانہ بڑا خراب ہے، آپ باہر جائیں گی سیکشول ہراسمنٹ ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا اینڈ سو آن. مگر ایگریگیٹ لیول پہ جب ہم اس چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں، سوسائٹیز کو ہم دیکھتے ہیں، ویسٹرن سوسائٹی کو دیکھیں، ایسٹرن کو دیکھیں، چائنا کو دیکھیں، انڈیا کو دیکھیں، نیپال کو دیکھیں، اپنے ارد گرد ریجن میں بھی سوسائٹیز کو دیکھیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم خواتین کی زندگی کو محدود کر دیتے ہیں کہ آپ نے صرف گھر بار تک، بال بچوں تک اور گھر کی چار دیواری تک رہنا ہے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ایکسپوجر انسان کو ملتا ہے، انٹلیکچوئل ایکسپوجر انسان کو ملتا ہے جب آپ دنیا میں جاتے ہیں، جب آپ سائنٹسٹ بننے کی، ڈاکٹر بننے کی، انجینئر بننے کی، ٹیچر بننے کی کوشش کرتے ہیں، آپ بینک میں کام کرتے ہیں، آپ کہیں پہ بھی کام کرتے ہیں، تو آپ کو ایکسپوجر ملتا ہے نا، بہت سارا ایکسپوجر ملتا ہے جو گھر میں کبھی بھی نہیں مل سکتا. کس قسم کا ایکسپوجر ملتا ہے کہ بزنس کس طرح سے کیا جاتا ہے، بائنگ اینڈ سیلنگ کس طرح سے کی جاتی ہے، لوگوں سے کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے، لوگوں سے جب گفتگو میں کئی سنپٹس آف نالج آپ کو ملتے ہیں، آپ کی اپنی اسکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کمپیوٹر اسٹڈیز پڑھ رہی ہیں، یہ سارے کام کر رہی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ 50% آف دا پاپولیشن جو ہے اس کی ایک اسکل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی. مردوں کو تو کہا ہی جاتا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے اور آپ نے کمانا ہے، مگر خواتین کو ایک ٹریڈیشنل سوسائٹی میں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ نے گھر رہنا ہے. تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو نان ٹریڈیشنل سوسائٹیز ہیں جو کہتی نہیں خواتین کو بھی گھر سے نکل کر تو وہ تمام چیزیں، وہ امپلائمنٹ وغیرہ حاصل کرنی ہے جس طرح سے مرد کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ خواتین کا جو ایکسپوجر ہے ٹو لائف وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ظاہری بات ہے اگر ایک انسان کو آپ گھر کی چار دیواری کے اندر محدود رکھیں گے اور باہر وہ زندگی کے شعبوں میں حصہ نہیں لے سکے گا تو اس کی جو نالج ہوگی، اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوگی وہ بھی اس کے تجربات سے ہی بنے گی. اور اس کے تجربات اس کے گھر سے باہر نہیں جاتے تو اس کے لیے جو بھی کوشچن ذہن میں آتے ہیں وہ وہی کوشچنز ہوں گے جو گھر سے تعلق رکھتے ہیں. تو یعنی کہ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ جی خواتین کو جو گھریلو معاملات ہیں ان سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. دلچسپی ان کو اس لیے اس سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان کا ایکسپوجر بھی انہی معاملات کے ساتھ ہوتا ہے. ان کا ایکسپوجر ہوتا ہی نہیں ہے باہر والی دنیا کے ساتھ. جب ان کا ایکسپوجر ہی نہیں ہوگا باہر والی دنیا کے ساتھ، جب وہ پولیٹیکل پارٹیز میں ایکٹیو نہیں ہوں گی، جب وہ پالیٹکس میں حصہ نہیں لے رہی ہوں گی تو ان کو پالیٹکس میں انٹرسٹ بھی کوئی نہیں ہوگا. تو جب وہ بزنس میں حصہ نہیں لے رہی ہوں گی تو ان کو بزنس میں انٹرسٹ بھی کوئی نہیں ہوگا. جیسے جیسے خواتین بزنس کے اندر جائیں گی اور مختلف زندگی کے شعبوں کے اندر جائیں گی تو ان کی دلچسپی بھی اس میں پیدا ہوگی اور ان کا کانفیڈنس بھی اس میں پیدا ہوگا. تو اور ہم نے بہت ساری سوسائٹیز میں ایسے ہی دیکھا ہے کہ ایسی ایک ٹرانزیشن ہو چکی ہے. ابھی کچھ 2 مہینے پہلے میں ویتنام سے واپس آیا اور میں نے دیکھا کہ وہ تو ریمارکیبلی ایک قسم کی میٹریارکل سوسائٹی، آلموسٹ میٹریارکل سوسائٹی اس سینس میں کہ خواتین ہر زندگی کے شعبے میں حصہ لیتی ہیں، پارٹیسپیٹ کرتی ہیں،
دکانیں بھی وہ چلا رہی ہوتی ہیں, بزنسز بھی چلا رہی ہیں, ہر قسم کا کام وہ کر رہی ہیں, اسکوٹر بھی خود ہی چلا رہی ہوتی ہیں, کام پہ جا رہی ہوتی ہیں, کام سے آ رہی ہوتی ہیں, بچے بھی پال رہی ہوتی ہیں, اور اپنے گھر کا کام بھی کر رہی ہوتی ہیں, دوسرا کام بھی کر رہی ہوتی ہیں, اور مرد بھی لگے ہوتے ہیں ساتھ وغیرہ. تو ان کا ایکسپوجر اور لہٰذا ان کا لیول آف سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ ایکسپوجر سے ہی انسان کا سیلف کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. تو اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ کیا ہم نے اس لیبر, سب سے بڑا سوال جو میرے ذہن میں کم سے کم پیدا ہوتا ہے, بہت سارے سوال ہیں, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف ایک کوشچن کو پرائیورٹی دینی چاہیے اور باقیوں کو نہیں دینی چاہیے, مگر اینی وے اس ٹاک کے اندر میں یہ آپ سے سوال رکھنا, آپ کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ سوسائٹی ایز اے ہول کیسے ترقی کر سکے گی, خواتین کیسے ترقی کر سکیں گی, اور سوسائٹی کی اکنامک, پولیٹیکل, سوشل, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی اگر سوسائٹی کے ایک بہت بڑے حصے کے حوالے سے آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ جی ان کا کام تو صرف گھر تک محدود رہنا چاہیے اور ان کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. جب آپ ان کو گھر تک محدود رکھیں گے, بیٹی فریڈان کی بھی یہ آرگیومنٹ تھی فیمنسٹ مسٹیک میں, اگر آپ نے وہ کتاب پڑھی, میں وہی آرگیومنٹ ایک طرح سے ریپیٹ کر رہا ہوں, مجھے کوئی خاص اس کا کریڈٹ نہیں دینا چاہیے, بیٹی فریڈان کو دینا چاہیے, کہ اگر آپ ایک عورت کو جو ہے وہ محدود رکھیں گے گھر تک, تو اس کا مطلب ہے کہ انٹلیکچولی بھی آپ اس کو محدود رکھیں گے گھر تک. اور دنیا میں جو ہو رہا ہے, جو اسپیس ریس چل رہی ہے, جو اسپیس ایکسپلوریشن ہو رہی ہے, جو سائنٹیفک ایکسپلوریشن ہو رہی ہے, بزنس کے اندر, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر, جتنی ساری دنیا کے اندر نئی نئی قسم کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اس سے خواتین کو جب اس میں ایکسپوجر ہی نہیں ہوگا تو اس میں ان کو دلچسپی بھی نہیں ہوگی. جتنا ایکسپوجر ہوتا چلا جائے گا اتنی دلچسپی ہوگی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر سوسائٹی نے ترقی کی راہ پر, پاکستان کو اگر ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے, تو جو 50% پاپولیشن ہے اس کو اگر ایکسپوجر ہی نہیں ہے ٹو ماڈرن آئیڈیاز, اس کو اگر ایکسپوجر ہی نہیں ہے ٹو سائنٹیفک آئیڈیاز, اس کو ایکسپوجر ہی نہیں ہے ٹو نیو آئیڈیاز, تو پھر وہ اس کے جو ایک طرح سے ہم ان کو گھر کے اندر محدود کر کے ان کے ذہنوں کو ایک طرح سے جو ہے محدود کر رہے ہیں. جی ہاں, میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا, یہ بڑی کنٹروورشل بات شاید کچھ لوگوں کو لگے, مگر میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا. مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اگر کوئی خاتون یا یہ کہے کہ جی میں تو رہنا چاہتی ہوں گھر میں, میری مرضی کے بغیر آپ کیسے کر سکتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کے ساتھ کوئی زبردستی کی جائے, مگر جن شعبوں کے اندر خواتین کو کوئی انٹرسٹ ہو بالفرض, اور ہر شعبے کے اندر جو گھر میں رہنے والی خاتون ہے اس کو بھی کسی نہ کسی چیز میں انٹرسٹ ضرور ہوتا ہے, اگر اس کو اپرچونٹی دی جائے کہ وہ اپنے انٹرسٹ کو ڈیولپ کرے, اپنے انٹرسٹ کو, اپنی کیوریوسٹی کو مزید آگے کی طرف بڑھائے, نرش کرے, تو پھر میرا خیال ہے اس کا جیسے جیسے ایکسپوجر ان چیزوں میں بڑھے گا جن چیزوں میں اس کو دلچسپی ہے, تو اس کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بھی اسی طرح سے مینی سائیڈڈ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوگی, اور زندگی کے اندر نئے پہلو اور نئے تجربات اور نیا انٹلیکچوئل اسٹیمولیشن کے نتیجے میں ڈیولپمنٹ اور زیادہ تیز ہوتی چلی جائے گی. اور یہ صرف خواتین کے لیے سچ نہیں, ہمارے لیے بھی سچ ہے, مردوں کے لیے بھی سچ ہے, کہ جتنا آپ کا ایکسپوجر بڑھے گا کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, اتنی آپ کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ تیز ہوگی. تو میں تو ایز اے یونیورسٹی, میں آپ جانتے ہیں پبلک ٹیچر بھی ہوں, یونیورسٹی ٹیچر بھی ہوں, تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں اسٹوڈنٹس کو کہ بھائی اپنا ایکسپوجر وائڈن کرنے کی کوشش کریں. تو سوسائٹی بھی اگر مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے ایسا کلچر بنائے جس کے نتیجے میں ان کا انٹلیکچوئل ایکسپوجر وائڈن ہو, اور ان کو زیادہ سے زیادہ نئے آئیڈیاز اور ڈفرینٹ آئیڈیاز کے ساتھ ان کا ایکسپوجر بڑھے اور ان کو ڈیل کرنا پڑے ان چیزوں کے ساتھ, اتنی زیادہ ان کی انٹلیکٹ کی نشو و نما ہوتی ہے. جس طرح ہماری جسم کی نشو و نما تب ہوتی ہے جب ہمیں بیلنسڈ ڈائٹ ملتی ہے, اسی طرح ہماری انٹلیکٹ کی نشو و نما تب ہوتی ہے جب ہمیں وائڈ انٹلیکچوئل ایکسپوجر ملتا ہے. تو یہ ایک ایسی سوسائٹی جو کہ یہ فیصلہ کر بیٹھے کہ خواتین نے گھر بیٹھنا ہے اور صرف مردوں کو یہ اپرچونٹی ملے گی کہ وہ وائڈر ایکسپوجر حاصل کریں, تو میرا خیال ہے وہ پھر ایک ایسے ہی پہلوان کی طرح جو کہ ایک ہاتھ اپنا پیچھے باندھ کر مقابلہ کرنے کی کوشش کرے. یہ بھی پلیٹو نے کہا تھا, اگر آپ اپنا ایک ہاتھ پیچھے باندھ کر جو ہے کشتی کے میدان میں اتریں تو آپ کو کامیابی کبھی نہیں ہو سکتی. سوسائٹی اور سماج کے اندر بھی اگر ترقی کرنی ہے تو دونوں ہاتھوں سے آگے بڑھنا ہوگا. دونوں ہاتھوں سے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ خواتین جو ہیں ان کو بھی یہ موقع ملے کہ وہ بھی اپنے انٹرسٹ کو چیز کر سکیں. ہو سکتا ہے زندگی کے ایک شعبے میں ان کا انٹرسٹ یہ ہو کہ بھئی میں ابھی ادھر ہی کمفرٹیبل ہوں, نو پرابلم,
ہو سکتا ہے زندگی کے ایک اور لائف کے ایک اور فیز کے اندر ان کا یہ انٹرسٹ ہو کہ آئی وانٹ ٹو ٹیچ، یا آئی وانٹ ٹو بیکم اے ڈاکٹر، یا آئی وانٹ ٹو بیکم این انجینئر، یا آئی وانٹ ٹو ڈو دس ورک، یا آئی وانٹ ٹو بی این آرٹسٹ، آئی وانٹ ٹو بی اے پوئٹ، آئی وانٹ ٹو لک ایٹ لٹریچر، میں سوشل ورک کرنا چاہتی ہوں. جو بھی ہے، جو بھی ان کا انٹرسٹ ہے، اس کو نرش اور کلٹیویٹ اگر سوسائٹی کرے گی تو میرا خیال ہے سوسائٹی گرو اور ڈیولپ کرے گی. اگر اس کو کرش کر دے گی اور اسٹائفل کرے گی تو پھر میرا خیال ہے سوسائٹی پیچھے کی طرف جائے گی. تھینک یو. اگر میں نے کوئی ایسی بات کر دی جس سے آپ کو اعتراض ہے تو میں معذرت کر لیتا ہوں، مگر امید ہے کہ کم سے کم ایک ڈبیٹ اس کویشچن پہ شروع ہوگی کہ ہمیں کیسی کلچرل نارمز، کیسی سوسائٹی بنانی چاہیے جس کے نتیجے میں ہم زیادہ سے زیادہ ترقی کر سکیں. بہت شکریہ.